بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 402 ہے اور آج کا عنوان ہے خطبہ دینے کے وقت پگڑی پہننا سنت ہے۔ یہ عنوان ہے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی جس سے اس حقیقت کا پتہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عمامۃ سوداء، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر اقدس پر سیاہ پگڑی تھی۔ بزرگان محترم، جس طرح گزشتہ حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک پر کالا عمامہ تھا، سیاہ پگڑی تھی۔ اس حدیث سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے وقت بھی پیغمبر پگڑی پہنا ہوا کرتے تھے، اور اس پگڑی کا جو رنگ تھا وہ کالا تھا، سیاہ عمامہ یا کالی پگڑی۔ یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے وقار اور شان قیادت کو اجاگر کرتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جو خطاب فرمایا اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر اقدس پر سیاہ پگڑی تھی، کالا عمامہ تھا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہر بات ہے کہ اہمیت، دینی عظمت اور قیادت کی تکمیل گویا کہ نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطاب صرف نصیحت نہیں بلکہ امت کی عملی رہنمائی اور شریعت کے نفاذ کا اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔